اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے نور سے جدا کیا ہے؟ یہ سوال ہے۔ جس طرح کہ ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں نور من نور اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے نور ہے۔ دیکھیں میرے بھائی، اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں سورہ اخلاص کو پڑھنا ہوگا، سورہ اخلاص کا ترجمہ یاد کرنا ہوگا، سورہ اخلاص کا مفہوم یاد کرنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص سورہ اخلاص کو سمجھتا ہے، اس کے معانی کو جانتا ہے، تو وہ قطعاً کبھی بھی یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے نور ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے کتنے واضح الفاظ میں یہ بات کہہ دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اللہ سے کوئی ہے اور نہ اللہ رب العزت کسی سے ہے۔ کتنی واضح بات ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ، عیسائی، وہ کیا کہتے تھے؟ یہودی کیا کہتے تھے؟ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور آج کیا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بیٹا ہیں۔ دبے لفظوں میں یہی بات ہے۔ نور من نور اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کے نور سے نور۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل دیتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہ تمہارے پاس اللہ کا نور اور کتاب مبین آ چکی ہیں۔ اب یہاں نور سے مراد وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیتے ہیں، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں نور اور کتاب ایک ہی چیز ہے۔ کتابوں کو، پہلی کتابوں کو بھی نور کہا گیا ہے، یہاں نور قرآن مجید کو کہا گیا ہے۔ یہ جو واو ہے درمیان میں، یہ واو تفسیریہ ہے۔ معنی کیا ہوگا؟ نور و کتاب مبین، نور آ چکا ہے تمہارے پاس، نور یعنی قرآن مجید، واضح کتاب۔ اچھا اب یہاں یہ بات کہیں گے کہ اس کی کیا؟ ایک تو دلیل دے دی ہے نا کہ یہ واو تفسیریہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس سے مراد دو چیزیں ہوتی، نور الگ ہوتا، کتاب الگ مراد ہوتی، تو پھر آگے جو آیت ہے وہاں یہدی بہی کے الفاظ ہیں، بہما کے الفاظ نہیں ہیں۔ اگر دو چیزیں ہوتی نا، نور سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، کتاب سے مراد قرآن مجید ہوتی، تو پھر یہدی بہما ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اگلی آیت آپ پڑھ کر دیکھیں، یہدی بہی کے الفاظ ہیں، اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ تو وہ بہی ہی جو ہے واحد کی ضمیر، اس بات پر دلیل ہے کہ یہاں صرف ایک چیز مراد ہے اور وہ قرآن مجید ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے نور نہیں ہے۔ یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے، اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر یہ عقیدہ رکھنا ہے، جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے، گویا کہ وہ قرآن مجید کی سورہ اخلاص کا انکار کرتا ہے۔ سورہ اخلاص کو اس نے سمجھا ہی نہیں ہے، تو یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کے نور سے کوئی بھی نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق دے۔